پاکستان جغرافی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جس خوبصورت وادی کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے اسکردو۔ چلیں آئیے شروع کرتے ہیں اسکردو کے تعارف سے۔ اسکردو ایک پہاڑی شہر۔ اسکردو پاکستان کے گلگت بلتستان کے علاقے کا ایک پہاڑی شہر ہے۔ یہ قراقرم پہاڑی سلسلے میں بلتستان کے علاقے کا دارالحکومت ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 7,999 کی بلندی پر واقع ہے۔ اسکردو بلتستان کے علاقے میں تجارت اور نقل و حمل کا ایک اہم مرکز ہے۔ یہ دریائے سندھ اور شگر کے سنگم پر واقع ہے، جو دنیا کا K2 اور کئی مشہور پہاڑی چوٹیوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ قصبہ ایک بھرپور ثقافتی ورثہ رکھتا ہے اور یہاں کئی تاریخی نشانات کا گھر ہے، جیسے بدھا چٹان اور کھارپوچو قلعہ، جو 16ویں صدی کا قلعہ ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں اسکردو کی تاریخ کی۔ اسکردو اور اس کے خطے کی تاریخ دلچسپ ہے اور اس کا پتہ قدیم دور سے ملتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اسکردو نام بلتی لفظ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے دو اونچی جگہوں کے درمیان ایک نشیبی علاقہ۔ دو اونچے مقامات کا حوالہ دیا گیا، شگر شہر اور اونچائی والی ستپارہ جھیل۔ اسکردو کا پہلا ذکر 16ویں صدی کے پہلے نصف کا ہے۔ مرزا حیدر نے 16ویں صدی کے متن تاریخ رشیدی بلتستان میں اسکردو کو علاقے کا ایک ضلع بتایا ہے۔ یورپی ادب میں اسکردو کا پہلا تذکرہ فرانسیسی فرانکوئز برنیئر نے کیا تھا۔ ابتدائی تاریخ۔ اسکردو کا علاقہ 7ویں صدی کے وسط میں سونگسٹن گومپو کے تحت تبتی سلطنت کے قیام کے اوائل سے ہی بدھ مت کے تبت کے ثقافتی دائرے کا حصہ تھا۔ اسکردو کاشکر کے قریب قبائل کے ساتھ رابطے میں رہا۔ بلتستان مقامی مقپون خاندان کے زیر انتظام آیا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد کشمیر سے نقل مکانی کے بعد رکھی گئی تھی۔ مقپون کی مدت۔ مقپون سلطنت بلتستان میں واقع تھی۔ مقپون خاندان اسکردو میں مقیم ایک بلتی شاہی گھرانے تقریباً 700 سال تک اس علاقے پر حکومت کرتا رہا۔ مقپون خاندان کے بادشاہوں نے بلتستان کی سرحدوں کو گلگت، چترال اور لداخ تک پھیلا دیا۔ مقپون بوکھا کو حکمران بنایا گیا اور اس نے اسکردو شہر کو اپنے دارالحکومت کے طور پر قائم کیا۔ اسکردو قلعہ اسی زمانے میں قائم ہوا تھا۔ اپنے دور حکومت میں مقپون بوکھا نے اس علاقے کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے کشمیر اور چلاس کے کاریگروں کی اسکردو میں درآمد کیا۔ سکھ روایتی طور پر مانتے ہیں کہ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے 1510 اور 1515 کے درمیان اپنے دوسرے اداسی سفر میں اسکردو کا دورہ کیا۔ گردوارہ چھوٹا ننکیانہ، جسے مقامی طور پر استھان نانک پیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں گرو نے اسکردو میں قیام کیا تھا۔ 1580 میں علی شیر خان مقپون کا بادشاہ بنا۔ اس نے سلطنت کی سرحدوں کو گلگت سے لداخ تک پھیلا دیا۔ جب لداخ کے راجا جمیانگ نمگیال نے کارگل میں ریاستوں پر حملہ کر کے اسکردو کو تہس نہس کر دیا۔ مغلیہ دور۔ 1500 کی دہائی کے اوائل میں تیموری سلطنت کے سلطان سید خان نے اسکردو اور بلتستان پر چھاپے مارے۔ سلطان سید کے حملے سے ظاہر ہونے والے خطرے کے پیش نظر مغل شہنشاہ اکبر کی طرف سے بلتستان کی 1586 فتح کی وجہ سے مغلوں کی توجہ بیدار ہوئی۔ مقامی مقپون حکمرانوں نے بیعت لی اور اس وقت سے علی شیر خان سے شروع ہو کر مغل سلطنت کی تاریخ نویسی میں اسکردو کے بادشاہوں کا ذکر چھوٹے تبت کے حکمرانوں کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ڈوگرا سلطنت۔ 1829 میں ڈوگرا کمانڈر زوراور سنگھ نے بلتی افواج کو وانکو باز اور تھانوکن کے میدانی علاقوں میں لڑائیوں میں شکست دی۔ اسکردو وادی پر حملے کے لیے اپنا راستہ صاف کیا۔
اس نے جموں میں مقیم ڈوگرا خاندان کی جانب سے اسکردو کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت سکھ سلطنت کی بالادستی تھی۔ ڈوگرا افواج تبت کو فتح کرنے کی اپنی 1841 میں کوششوں میں ناکام ہو گئیں۔ ان کی شکست کے بعد لداخیوں نے ڈوگرا راج کے خلاف بغاوت کی۔ راجہ احمد شاہ کی قیادت میں بلتیوں نے بھی جلد ہی ڈوگروں کے خلاف بغاوت کر دی۔ آئیے بات کرتے ہیں اس کی جغرافیائی مطالعے کے حوالے سے۔ اسکردو کا ہوائی اڈہ سطح سمندر سے 7830 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ حالانکہ اسکردو کے گرد پہاڑی چوٹیاں ہیں۔ اسکردو سے بالتور، بیافو اور چوگو لنگما گلیشیئر سمیت دنیا کے سب سے بڑے برف کے تودے شامل ہیں۔ ارد گرد کے کچھ گلیشیئر دنیا کے چند بلند ترین پہاڑوں سے گھیرے ہوئے ہیں، جن میں کیٹو جو دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ اور دیوسائی نیشنل پارک شامل ہیں جو اسکردو کے اوپر کی طرف واقع ہیں۔ اسکردو سے نیچے کی طرف نانگا پربت پہاڑ 8136 میٹر پر واقع ہے۔ سیاحت: گلگت کے ساتھ اسکردو ایک اہم سیاحتی مقام ہے۔ اہم سیاحتی موسم اپریل سے اکتوبر تک ہے۔ سال کے دوسرے اوقات میں برفانی منجمد سردیوں کے موسم کی وجہ سے اس علاقے کو طویل مدت کے لیے منقطع کیا جا سکتا ہے۔ دیوسائی نیشنل پارک: تبت میں چھانگ ٹانگ کے بعد سطح سمندر سے 4114 میٹر بلندی پر دنیا کے دوسری بلند ترین میدان دیوسائی ہے۔ مقامی بلتی زبان میں دیوسائی کو بیارسا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے گرمیوں کی جگہ۔ اسکردو قلعہ: اسکردو قلعہ یا خرپوچو قلعہ اسکردو شہر سے 15 میٹر بلند پہاڑی کے مشرقی جانب واقع ہے۔ یہ قلعہ 8ویں صدی عیسوی کا ہے اور اس میں ایک پرانی مسجد ہے جو غالباً 16ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد سے متعلق ہے۔ یہ قلعہ اسکردو شہر، وادی اسکردو اور دریائے سندھ کا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ اسے بلتستان کے مقپون خاندان کے حکمرانوں نے بنایا تھا اور یہ 7 منزلہ عمارت ہے۔ شگر قلعہ: شگر کیٹو دنیا کے دوسری بلند ترین پہاڑی راستے پر واقع قلعہ ہے، جس کا مقامی زبان میں فنکار مطلب چٹان پر محل۔ شگر قلعہ 400 سال پرانا قلعہ ہے۔ کچورا جھیل: وادی کچورا میں 2 کچورا جھیلیں ہیں، کم معروف اوپری کچورا جھیل اور زیادہ مشہور شنگریلا جھیل یا لوئر کچورا جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ شنگریلا ہوٹل ممکنہ طور پر جھیل کے متبادل نام کی وجہ سے رکھا گیا ہے، جسے چینی انداز میں بنایا گیا ہے اور سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ ستپارا جھیل: ستپارا جھیل اسکردو وادی کی اہم جھیل ہے۔ 2002 میں وفاقی حکومت نے ستپارا جھیل پر ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ ستپارا جھیل اسکردو سے 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ ستپارا جھیل دیہی علاقوں میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے، جو ٹراؤٹ ماہی گیری اور قطار میں کشتی رانی کی پیشکش کرتی ہے۔ یہ جھیل اسکردو کو پینے کا پانی کا ذریعہ بھی ہے۔ نقل و حمل: سڑک کے ذریعے سفر: اسکردو میں عام سڑک کا راستہ کراکرم ہائی وے اور اسکردو روڈ اسکردو وادی میں جاتا ہے۔ سڑکیں کبھی اسکردو کو سری نگر اور لیہ سے بھی جوڑتی تھیں۔ اسکردو ایئرپورٹ: دسمبر 2021 کو اسکردو بین الاقوامی ہوائی اڈے کو گلگت بلتستان کو سیاحتی مرکز بنانے کے لیے ہوائی اڈے کو بہتر کرنے کے بعد ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ اسکردو بلتستان کی ثقافت: ثقافتی لحاظ سے اسکردو بلتستان بہت منفرد ہے۔ کچھ اسلامی اور ایرانی تہواروں کے ساتھ تبتی ثقافت اس وقت بلتستان میں موجود ہے۔ موسیقی ثقافت کے اہم حصوں میں سے ایک ہے۔ بلتستان میں اسلامی تعلیمات ابتدائی دنوں میں گہری ہوتی ہیں،
جس کے نتیجے میں ثقافتی موسیقی کا ایک بڑا حصہ ختم ہو گیا۔ بلتی موسیقی روایات میں شاعری کے 17 مختلف بول تھے۔ ہر غزل کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ اسے بلتی ریاستوں کے درمیان پیغام پہنچانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ اب صرف کتابوں میں مل سکتے ہیں۔